نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الامور بمقاصدها، جو 5 بنیادی بڑے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے، اس کے مفہوم اور مطلب کے بیان کے بعد ہم نے نیت کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ذکر کی تھیں کہ نیت کا حکم کیا ہے اور نیت کے مقاصد کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ نیت کے متعلقہ اور بھی امور ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ نیت کا محل کیا ہے، کیونکہ نیت یہ دل کا عزم، دل کا ارادہ ہوتا ہے، تو اس کا محل کیا ہے۔ نیت کا محل اصل وہ انسان کا دل ہے، انسان کا دل یہ نیت کا محل ہے، یعنی نیت دل میں ہوتی ہے، دل کے ارادے، دل کی توجہ، دل کے عزم کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دل کا عزم یہ ضروری ہے، الفاظ کفایت نہیں کریں گے، یعنی تلفظ یہ نیت کے انعقاد سے کافی نہیں ہوگا، دل کا ارادہ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان کے ساتھ تلفظ یہ کوئی عمل میں شرط نہیں ہے، ضروری نہیں کہ زبان سے الفاظ کہیں جائیں، بلکہ یہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، نہ ہی کسی صحابی سے، یعنی عبادت کے وقت تلفظ یا الفاظ سے نیت کرنا یہ ثابت ہے، کیونکہ اصل اس کا محل دل ہے۔ تو جب یہ کام دل سے کرنا ہے تو پھر زبان سے کفایت نہیں کرے گا، اور نہ ہی زبان سے کہنا یہ کوئی مسنون طریقہ ہے۔ عبادات کے اندر صرف حج کے سلسلہ میں یہ الفاظ زبان سے کہے جاتے ہیں، ان علماء نے صرف حج کو مستثنیٰ کیا ہے کہ حج میں باقاعدہ لبیک حجن یا عمرتن یا لبیک عمرتن و حجن کہا جاتا ہے، بعض نے تو اس کو مستثنیٰ کیا ہے، اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ حقیقت میں الفاظ سے نیت نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ تلبیہ کا حصہ ہے، یہ الفاظ تلبیہ کا حصہ ہیں جو انسان کی نیت پر یہ مشتمل ہوتے ہیں یا نیت پر دال ہوتے ہیں، یعنی یہ الفاظ حقیقت میں تلبیہ کا حصہ ہیں جو انسان کے دل میں ہے، یعنی حج یا عمرے کا ارادہ اس پر یہ دلالت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نیت کی شرائط کیا ہے، یعنی کون سی نیت اعمال کے اندر، عبادات کے اندر معتبر ہوتی ہے۔ نیت کی شرائط، نیت کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت کرنے والا مسلمان ہو، خاص کر یہ عبادات کی صحت کے لیے شرط ہے، عبادات کی صحت کے لیے نیت کرنے والے کا مسلمان ہونا شرط ہے، کیونکہ باقی معاملات تو کافر سے بھی ہو جاتے ہیں۔ عبادات کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان کی ہی نیت معتبر ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نیت کرنے والا ممیز ہو، یعنی عاقل اور بالغ ہو، کیونکہ نیت میں باقاعدہ ایک کام کا ارادہ ہوتا ہے، قصد ہوتا ہے، اور بچے اور مجنون کا قصد نہیں ہوتا، اس لیے نیت کرنے والے کے لیے ممیز ہونا
عاقل اور بالغ ہونا یہ بھی شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی نابالغ یا مجنون کسی کا نقصان کر دے، یعنی کسی کی کوئی چیز تلف کر دیتا ہے، تو اس صورت میں اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر اس کا تاوان یہ لازم ہوگا۔ اس کے نقصان کا ازالہ اس کی طرف سے اس کا جو ولی ہے، وارث ہے، وہ کرے گا، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد میں مجنون اور بچے کا بھی مواخذہ ہوتا ہے، لیکن مالی اعتبار سے ہوتا ہے، اور اس میں نیت وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ استثنائی صورت ہے۔ تو نیت کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کی آدمی نیت کر رہا ہے نا، اس کا اسے علم ہونا چاہیے، اچھی طرح اس کا علم ہونا چاہیے۔ مثلا نیت کرنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز اس کے لیے فرض ہے، وضو کرنا یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے، ضروری ہے، کیونکہ جس آدمی کو یہ پتہ نہیں کہ نماز فرض ہے، وضو کرنا ضروری ہے، تو وہ اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مطلب جس چیز کی نیت کر رہا ہے، جس عبادت کی نیت کر رہا ہے، اس کا علم ہونا یہ ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے اور اسے علم نہیں ہوتا، لا علمی کی بنیاد پر کرتا ہے، تو اس پر بھی حکم لازم نہیں آتا، اور نہ ہی وہ اس کی کوئی نیت کر سکتا ہے، یعنی جس چیز کا علم نہیں اس کی نیت نہیں ہو سکتی۔ اس میں معلق نیت ہو سکتی ہے، یعنی معلق نیت ایسی ہوتی ہے جس کا بعد میں علم ہو جاتا ہے، یعنی جس چیز کی نیت کرتا ہے نا، جس کو منوی کہتے ہیں ہم، ایک نیت ہوتی ہے اور ایک منوی جس کو کہتے ہیں، یعنی جس چیز کی نیت کی جاتی ہے اس کو منوی کہتے ہیں۔ تو منوی کا علم بعد میں اگر ہو سکے تو پھر یہ معلق نیت ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا تھا نا، تو انہوں نے احرام اس طریقے سے باندھا یا تلبیہ کہا کہ میرا احرام وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام یعنی کس طریقے کا ہے، کون سا ہے، لیکن بعد میں اس کا علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے۔ مطلب یہ ایک معلق احرام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلبیہ پڑھتے وقت، یہ احرام کی نیت کرتے وقت یہ کہا کہ میرا احرام وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کا، لیکن بعد میں اس کا علم ہو گیا ہے۔ ایسے اگر کوئی شخص کہے کہ میں تجھ کو فلاں چیز بیچتا ہوں یا خریدتا ہوں اس طرح جس طرح کہ فلاں نے خریدی یا بیچی، اب اس کو پتہ نہیں کہ فلاں نے کتنے کی خریدی یا کتنے کی بیچی، لیکن بعد میں اس کا علم ہو جائے گا، پوچھنے پر پتہ چل جائے گا کہ اس نے یہ چیز کتنے کی بیچی تھی یا کتنے کی خریدی تھی۔ تو اس طرح بھی یہ نیت یعنی معلق ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی نیت کر رہا ہے اس کے پہلے علم نہیں ہے، لیکن ہو جائے گا۔ اب جو ہے وہ اس کے بعد چوتھی شرط کہہ لیں، یہ ہے کہ نیت اور منوی کے درمیان کوئی ایسا کام یا ایسی چیز نہ ہو جو اس کے منافی ہو، یعنی نیت اور منوی کے درمیان کوئی منافی یا مخالف چیز نہ آ جائے، یہ چوتھی شرط ہے۔ یہ جو چیزیں نیت کے منافی ہوتی ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ابتدائی طور پر نیت منعقد نہیں ہوتی، ابتدائی طور پر ہی نیت منعقد نہیں ہوتی، یا پھر یہ ہے کہ نیت ابتدائی طور پر تو منعقد ہو جاتی ہے لیکن مستقل جاری نہیں رہتی۔ دو صورتیں اس کی۔ پہلی صورت جس میں ابتدائی طور پر نیت منعقد نہیں ہوتی، کیونکہ نیت کے منافی کوئی چیز یا عمل آ جاتا ہے، اس میں ایک تردد ہے، یعنی نیت میں تردد کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے
گاڑی اپنی سواری کے لیے خریدنی ہے یا گھر رہنے کے لیے خریدنا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کسی وقت اس کا کوئی پرافٹ اچھا مل گیا تو میں بیچ لوں گا۔ اب یہ کیا ہے، نیت میں تردد ہے، یہ تردد کی صورت ہے۔ اگر کسی آدمی نے گاڑی ایسے نیت سے خریدی، یعنی جزم کے ساتھ اس نے نیت کی کہ میں نے یہ گاڑی یا مکان تجارت کے لیے خریدنا ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس پر زکوٰۃ اس کی لازم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی نیت میں تردد رکھتا ہے کہ میں یہ خرید رہا ہوں اپنی سواری کے لیے یا اپنی رہائش کے لیے مکان خرید رہا ہوں، لیکن اگر کسی وقت اس کا کوئی مناسب مجھے پرافٹ ملا تو میں بیچ بھی دوں گا، تو یہ تردد ہے۔ تو ایسی صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تردد کی ایک صورت یعنی یہ ہے منافی، یعنی منافی عمل ایسا یا اس کا ایسی کوئی چیز جو نیت کے منافی ہوتی ہے وہ حائل ہو جاتی ہے، تو ایسی پھر نیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، یعنی اس میں کوئی چیز اگر اس کے خلاف آ جائے یا اس کے لیے کوئی مانع بن جائے یا مخالف آ جائے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوتا، یعنی یہ نیت اور منوی کے درمیان ایک حائل ہونے والی جس میں ابتدائی طور پر نیت درست نہیں ہوتی۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی ایسے کام کی نیت کرتا ہے جو وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کی نیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں، یعنی ایسا محال کام جو کوئی شرعی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، کوئی یعنی عادت کے لحاظ سے ممکن ہی نہیں۔ ایک آدمی کہے کہ میں آسمان میں جو ہے وہ اڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اڑنے کی نیت کر لے، تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں کہ اصل میں یہ کام ہی ممکن نہیں، جو کام ممکن نہیں اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تیسری صورت یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ نیت کے اندر یعنی ایک سے زائد چیزوں کو شریک کر لینا، تشریک، نیت میں تشریک کی ایک صورت یہ ہے کہ اس سے نیت اور عبادت مطلق طور پر باطل ہو جاتی ہے، ابتدائی طور پر، کیونکہ اس نے اپنی نیت کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے، لہذا نیت بھی باطل اور اس کی عبادت بھی باطل۔ وہ کس طرح کہ ایک آدمی قربانی کر رہا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ یہ قربانی میری اللہ کے لیے اور اللہ کے غیر کے لیے بھی، اس نے کیا کیا، نیت کے اندر اشتراک کر دیا، شریک کر دیا، تو اب اس کی نیت بھی باطل اور اس کی عبادت بھی باطل، کیونکہ اس نے عبادت کے اندر ایک ایسی چیز داخل کر دی، نہ تو وہ عبادت ہے، نہ ہی اس کو عبادت میں کوئی داخل کیا جا سکتا ہے، نہ اصل عبادت ہے، نہ ہی عبادت میں وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اس لیے نیت کے اندر یعنی تشریک، کسی چیز کو شریک کر دینا، یہ نیت اور عبادت کو باطل کر دیتا ہے، ابتدائی طور پر ہی باطل۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نیت کے اندر تشریک سے نیت بھی صحیح رہتی ہے اور عبادت بھی صحیح ہوتی ہے، ایک صورت یہ بھی ہے، دونوں چیزیں۔ پہلی صورت میں دونوں ہی باطل ہے، نیت بھی باطل اور عبادت بھی باطل ہے، کیونکہ اس نیت کے اندر اس نے ایسی چیز کو شامل کر دیا جو اصل میں عبادت ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اور کو شریک کر دیا قربانی میں، اس لیے اس کی نیت اور قربانی یعنی عبادت اس کی باطل۔ دوسری صورت جس میں نیت اور عبادت دونوں صحیح ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک عبادت کی نیت کرتا ہے، اس کے ساتھ اور چیز کو شریک کر دیتا ہے جس کا عبادت ہونا ممکن ہوتا ہے، یا کسی دوسری عبادت کو اس میں شریک کر دیتا ہے، ایسی صورت میں اس کی نیت اور عبادت دونوں صحیح ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثلا کوئی آدمی غسل کرتا ہے تو غسل میں نیت اس کی کیا ہوتی ہے، اصل طہارت، اور اس کے ساتھ شریک اس کو کرتا ہے ٹھنڈک کو، مثلا ٹھنڈک کو، یا اپنی صفائی بھی ہو سکتی ہے، نظافت بھی ہو سکتی ہے، یہ مقصد۔ تو اگر کوئی آدمی اس نیت سے غسل کرے کہ میں نے طہارت بھی حاصل کرنی ہے اور اس کے ساتھ ٹھنڈک بھی حاصل کرنی ہے، تو کیا یہ اس کی نیت اور اس کا یہ عمل عبادت صحیح ہے یا کہ نہیں؟ صحیح ہے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ایک عمل کو شریک کیا جو نیت سے عبادت بن سکتا ہے۔
یا مثال کے طور پر کسی اور عبادت کو اس میں شامل کر دے. مثال کے طور پر مسجد میں جاتا ہے، صبح کی 2 سنتیں ادا کرنے کے لیے نیت کرتا ہے، صبح کی سنتوں کی اور ساتھ تحیت المسجد کی. اس نے اس میں جو سنت الفجر ہے اس کے ساتھ شریک کس کو کیا؟ تحیت المسجد کو کیا، اور تحیت المسجد وہ بھی عبادت ہے. ایسی صورت میں اس کی عبادت اور نیت صحیح درست ہے، درست ہوگی اس کی. ایسے ہی مثال کے طور پر نیت کرتا ہے وہ طواف افاضہ کی. مثلا ایک آدمی نے طواف کرنا ہے، طواف افاضہ اس کا رہتا ہے. طواف افاضہ جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے، یہ لیٹ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ادائیگی وہ طواف وداع کے ساتھ کرتا ہے. تو نیت کیا کرتا ہے؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ میں طواف افاضہ بھی کر رہا ہوں اور طواف وداع بھی کر رہا ہوں. تو یہ بھی اس کی نیت اور اس کی عبادت یہ بھی صحیح ہے. یہ اس نے ایک عبادت کی نیت میں دوسری عبادت کو شامل کیا ہے. تو ایسی صورت میں اس کی نیت کے اندر یہ تشریک یعنی شراکت، اس سے نیت کے اندر یا عبادت کے اندر کوئی خرابی یا خلل پیدا نہیں ہوگا. اب جو ہے وہ ایک تیسری صورت ہے اس کی، جس سے 2 عبادتوں میں سے ایک ہی نیت باطل ہو جائے گی. یعنی 2 عبادتیں اگر وہ اکٹھی کر لیتا ہے نیت میں، ایک باطل ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنا فرض حج ادا نہیں کیا، اور وہ حج ادا کرتے نیت کرتا ہے کہ یہ میرا حج فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے. تو اس کا حج کون سا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا، نفل والی نیت جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. کیونکہ ایک ہی وقت میں فرض اور نفل حج یہ نہیں ہو سکتے. خاص کر جس نے ابھی فرض حج نہیں کیا وہ نفل نہیں کر سکتا، اس کا وہ حج فرض بن جائے گا. یہ صورت جو ہے وہ یہ یعنی جو نیت کی شرائط میں سے یہ تیسری شرط تھی، جس میں یہ تھا کہ نیت کے اندر اگر تشریک ہو جائے، شراکت ہو جائے، تو اس کی یہ مختلف صورتیں ہیں. بعض صورتوں میں نیت اور عبادت دونوں باطل، بعض صورتوں میں نیت اور عبادت دونوں ہی صحیح، اور بعض صورتوں میں 2 عبادتوں میں سے ایک کی نیت درست ہوتی ہے اور ایک کی فاسد ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسری صورت یہ بات ہم نے جو کی ہے نیت کی شرائط میں سے، یہ ہے کہ ابتدائی طور پر کون سا ایسا عمل ہے یا کون سی ایسی چیز ہے جو نیت کو باطل کر دیتی ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ نیت کے استمرار کو نقصان پہنچانے والی کون سی چیز ہے. نیت کا استمرار یعنی نیت کو جاری رکھنے کے لیے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. نیت جاری رہ سکتی، نیت اس کی ابتدائی طور پر صحیح ہے، لیکن دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں نے نماز کے دوران کھا پی لینا ہے، یا میں نے نماز کے دوران جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھنا ہے، لیکن عملی طور پر نہیں کرتا. اس نیت سے اس کی نماز ختم نہیں ہوگی. صرف نیت کرنے سے نماز ختم نہیں ہوگی. ایسی یعنی وہ نیت کیا کر رہا ہے؟ نماز توڑنے کی نہیں کر رہا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز کے دوران کچھ کھانا پینا ہے، یا میں نے کوئی دائیں بائیں دیکھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، لیکن عملی طور پر نہیں کرتا. اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، جاری رہے گی. سلام سے اس کو مکمل کر لیتا ہے، اس کی نماز درست ہے. ایسے ہی کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، اب روزے میں یعنی درمیان روزے کے دوران روزہ نیت یہ کر لے کہ میں نے کچھ کھا پی لینا ہے، لیکن کھاتا پیتا نہیں، اس سے اس کے روزے میں فرق نہیں پڑے گا. نیت کی ہے اس نے، لیکن اس نیت سے یہ عمل باطل نہیں ہوگا، کیونکہ عملی طور پر اس نے نہیں کیا. جیسے کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، اب اعتکاف میں بیٹھے کہے کہ میں نے مسجد سے بغیر ضرورت کے نکل جانا ہے، نیت یہ کر دی، لیکن عملی طور پر وہ نکلتا نہیں، تو اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا، صحیح ہوگا. ایسے ہی انسان کے معاملات ہیں، لوگوں سے لین دین اور معاملات ہیں، یہ بھی نیت توڑنے سے ختم نہیں ہوگی. ایک آدمی نے ایک معاملہ کرنے کی نیت کی ہے کسی کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا ہے، لین دین خرید و فروخت کی چل رہی ہے، نیت کر لے کہ میں نے توڑ دینا یہ، تو نیت کرنے سے اس کا عمل یہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عملی طور پر
یعنی عملی طور پر یا قولی طور پر باقاعدہ اس کا اظہار نہ کر دے، دوسرے کو کہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ معاہدہ ختم کر دیا ہے، یہ لین دین ختم کر دیا ہے، یا عملی طور پر ختم کر دے تو پھر تو وہ معاملہ اس کا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اگر صرف نیت کی ہے، نیت سے وہ ختم نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہے نیت کے استمرار کے لیے، یعنی بعض دفعہ نیت کا توڑ دینا یہ نقصان دیتا ہے اور بعض دفعہ نقصان نہیں دیتا، اس کی یہ مختلف صورتیں ہیں۔ تو اب اس کے بعد ایک صورت اس کی یہ ہے نیت کو، یعنی نیت کے استمرار کو نقصان پہنچانے والی، وہ ہے نیت کا تبدیل کر دینا۔ نیت کا تبدیل کر دینا، ایک آدمی مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے دوران نیت کر لے عصر کی، تو اب کیا یہ اس کا پہلی نیت کو توڑ دینا اس عمل کو نقصان دے گا یا کہ نہیں دے گا؟ یہ اس نے نیت ابتدائی طور پر ٹھیک ہی ہے، لیکن اس کا استمرار یہ صحیح نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے نیت کی تھی ظہر کی اور درمیان میں نیت اس نے بدل دی، تبدیل کر دی اور کہا کہ میری یہ نماز جو ہے یہ عصر کی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، باطل ہوگی، اس کا استمرار یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یا ایک آدمی مثلا نیت نفل کی کر کے نماز شروع کرتا ہے تو درمیان میں نیت یہ کرتا ہے کہ میری یہ فرض نماز، تو ایسی صورت میں اس کی نماز یہ بھی فرض نہیں بنے گی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے اس کے استمرار کو نقصان ہوگا، کیونکہ اس نے نیت اگر نفل کی ہے تو اس کی فرض نہیں بنے گی، نفل ہی رہے گی۔ لیکن اگر کسی آدمی نے فرض نماز پڑھ لی ہے، شروع کی ہے مثلا، لیکن درمیان میں نیت آ جائے نفل کی، تو پھر یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر نیت ایک ایسے عمل کی کرتا ہے، درمیان میں ایک عمل اس نے شروع کیا اور درمیان میں نیت اس کے برابر عمل کی ہے، تو پھر بھی اس کی نیت باقی نہیں رہے گی۔ اگر درمیان میں نیت اس کی ایک اعلیٰ عمل کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر بھی نیت اس کی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر اس نے ایک بڑے عمل کی نیت کی لیکن بعد میں نیت چھوٹے عمل کی طرف منتقل ہوگی تو پھر یہ نیت اس کی درست ہو، اس طریقے سے۔ اب جو ہے وہ اس کے بعد ایک شرط یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ عمل کے ساتھ ملی ہوئی متصل ہونی چاہیے، لیکن ایسے عمل میں جس میں نیت کا متصل ہونا شرط ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وقت عام طور پر موسع ہوتا ہے، وسیع وقت ہوتا ہے نا، اس میں آپ اس وقت میں یعنی نماز ادا کریں تو نماز آپ کی درست ہوگی، وقت کسی بھی حصے میں آپ ادا کر سکتے ہیں، یعنی اصل وقت جو ہے اس کے کسی بھی حصے میں، اس کو کہتے ہیں یہ وسیع وقت ہے، کھلا وقت ہے، موسع وقت کہتے ہیں۔ اور اس وقت کے اندر آپ اسی عمل کا اسی جنس کا کوئی اور عمل بھی کر سکتے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، تو آپ اس وقت میں کوئی اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ صورت ہو عمل کی تو پھر اس میں کیا ہے، نیت کا متصل ہونا یہ ضروری ہے۔ جس عمل کی نیت متصل ہوگی وہی عمل شمار ہوگا۔ مثلا آپ نے ظہر کے وقت میں نماز پڑھی تو کیونکہ اس میں نماز کوئی اور بھی ہو سکتی ہے اس وقت کے اندر، تو آپ کی نیت کون سی معتبر ہوگی؟ جو اس نماز کے ساتھ متصل ہوگی، پہلے متصل نیت وہ معتبر ہوگی، اس لیے کیونکہ اس میں اور نماز بھی ہو سکتی ہے، ایک وقت بھی موسع ہے اور اس جنس کا اور عمل بھی ممکن ہے، اس لیے۔ لیکن اگر یہ صورت ہو کہ ایک عبادت کا وقت بہت محدود ہے، متعین ہے، تنگ ہے، جس میں آپ کوئی اور عمل بھی نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں نیت پہلے بھی ہو سکتی ہے، متصل بھی ہو سکتی ہے، پہلے بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ رمضان کا روزہ۔ رمضان کا روزہ اس کا وقت بھی متعین ہے اور رمضان کے روزے کے دوران آپ اور روزہ بھی کوئی رکھ نہیں سکتے، اس لیے اس کی نیت پہلے بھی کر سکتے ہیں، متصل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر صورت یہ بن جائے کہ ایک ایسا عمل ہے جس کا وقت موسع ہے، آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، نفلی روزے ہیں، نفلی روزے آپ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، وقت موسع ہے اس کا کہ آپ
کسی بھی دن کا نفلی روزہ رکھ لیں، سوموار کا رکھ لیں، جمعرات کا رکھ لیں، یا ان 2 ایام کے علاوہ کسی اور دن کا بھی آپ روزہ نفلی رکھ سکتے ہیں۔ تو اب نفلی روزہ جو ہے اس کا وقت تو موسع ہے، لیکن جب آپ نے نفلی روزہ رکھ لیا تو اس عمل کے ساتھ اس جنس کا کوئی اور عمل شامل نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے تو اس میں آپ کوئی اور روزہ شامل نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ صورت عمل کی ہو تو اس میں نیت بعد میں بھی ہو سکتی ہے، پہلے کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن نیت بعد میں ہو سکتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے روزے کی نیت بعد میں بھی کی ہے، میں صبح کے وقت کچھ کھایا نہیں، لیکن بعد میں جب دیکھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو فرمایا کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں نفلی روزہ اس کا وقت کو خاص نہیں، آپ کسی بھی دن کا رکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے روزے کی نیت کر لی تو اس روزے کے ساتھ کوئی اور روزہ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اس کا وقت وہ متعین محدود ہے کہ جس میں صرف ایک ہی روزہ ہو سکتا ہے، دوسرا روزہ اور نہیں ہو سکتا، جبکہ نماز کا وقت موسع ہے، اس میں آپ کئی اور نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں یعنی نیت کا متصل ہونا ان اعمال میں ضروری ہے جن میں متصل ہونا شرط ہے، اور بعد میں شرط نہیں ہے، پہلے بھی ہو سکتی ہے اور کسی میں بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی یہ 3 صورتیں ہیں۔ ایک شرط آخری یعنی نیت کی شرائط میں سے یہ ہے جس کو ہم اخلاص کہتے ہیں، نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ اخلاص کے لیے کس کے لیے شرط ہے؟ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، اسی کی وہ ترجمانی کر رہی ہے نا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ تو انما الاعمال بالنیات، تو اس میں اخلاص، نیت کے اندر اخلاص، نیت کے اندر اخلاص جو ہے یہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، قبولیت کے لیے شرط ہے، عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ ایک شرط اور بھی ہے، لیکن اس میں کیونکہ ہم بات نیت کی کر رہے ہیں، نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کے لیے، کیونکہ اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو پھر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر تو عمل نظر آئے گا لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، آپ کی طرف سے ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ ریاکاری سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا فرض وہ تو ادا ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا ثواب اور اس کی قبولیت یہ مشروط ہے اخلاص کے ساتھ۔ ایک اخلاص شرط ہے اور دوسری اور بھی شرط، وہ کون سی ہے؟ اعمال کی قبولیت کی شرائط میں سے دوسری شرط کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر سنت کے خلاف ہے تو وہ عمل بھی مردود ہوتا ہے، خواہ اس میں اخلاص کتنا بھی ہو۔ ایک تو وہ عمل سنت کے مطابق ہو، دوسرا یہ اس کے اندر اخلاص ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی شروع میں تو اخلاص سے کام شروع کرتا ہے لیکن درمیان میں ریاکاری آ جاتی ہے، پھر توڑے نہیں اس کو مکمل کر لے، اس عمل کو مکمل کر لے، کوشش کرے ریاکاری سے بچنے کی، لیکن اس سے اس کا عمل ختم نہیں ہوگا۔ شروع میں کیونکہ اخلاص تھا، درمیان میں ریاکاری آ گئی، لیکن اگر شروع میں ریاکاری ہے تو پھر اخلاص نہیں ہے، اس کا عمل ظاہری طور پر تو وہ صحیح شمار ہوگا دنیاوی حکم کے لحاظ سے، لیکن اللہ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے یہ عمل اس کا مردود ہوگا، کیونکہ اخلاص نہیں ہے، اور اخلاص کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہو نہیں سکتا۔ اللہ کو علم ہے کہ اس کے اندر کتنا اخلاص ہے بھی ہے یا کہ نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی ریاکاری کے ڈر سے عبادات ہی نہ کرے، کوئی عمل ہی نہ کرے، اس ڈر سے کہ کہیں ریاکاری نہ آ جائے۔ اس طریقے سے تو عمل نہیں کر سکے نا کہ ریاکاری سے ڈرتا رہے، اس کو عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں عمل کرتے وقت یا عمل کے دوران ریاکاری آ جائے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے۔ ریاکاری سے ڈرتے ہوئے انسان کو اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ شرائط تھی نیت کی۔ شروع میں ہم نے نیت کا محل ذکر کیا ہے کہ نیت کا محل کیا ہے، وہ اصل دل ہے، دل سے نیت اور ارادہ ہوتا ہے، کسی کام کا عزم اور اس کی طرف دھیان اور توجہ اور قصد کیا جاتا ہے۔ اس لیے تلفظ یہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں، نہ ہی تلفظ کفایت کرے گا۔ ایک آدمی کی نیت کسی عمل کی نہیں، لیکن الفاظ سے کہہ رہا ہے کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، مثلا نماز 4 رکعت منہ قبلہ شریف کے یہ زبان سے کہتا رہے، لیکن دل میں اگر ایک
نیت نہیں اس کی تو اس کا یہ عمل قبول نہیں. صرف الفاظ سے نیت نہیں ہوگی، کیونکہ نیت دل کا عمل ہے، دل اصل اس کا محل ہے، دل سے ہوگی. اب جو ہے وہ ہم اس کے بعد انشاءاللہ یہ تو خیر نیت کے متعلق ابتدائی کچھ باتیں تھیں. یہ ابتدائی جو چیزیں یا امور ہم نے ذکر کیے ہیں، یہ اصل میں کچھ اہل علم نے ان کو قواعد کی شکل دے دی ہے. انہوں نے باقاعدہ یہ نمبر دے دیا، قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3، اس طرح کر کے مختلف یعنی قواعد کے الفاظ میں ان کو ڈال دیا ہے. لیکن کچھ نے ایسا کیا ہے کہ ان کو شرائط کا نام دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرا سمجھنے میں ذرا آسانی ہے. کچھ طرح قواعد جو ہیں وہ بے شمار ہو جاتے ہیں. قواعد کی تعداد کے اندر جو اختلاف ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے، کسی نے ایک چیز کو قاعدہ بنا دیا، دوسرے نے اس کو قاعدہ نہیں سمجھا. تو بہرحال اس کے تحت جو ہے وہ کچھ اہم قواعد ہیں. یہ جو قاعدہ ہے نا کبریٰ جس کو ہم کہتے ہیں، 5 قواعد میں سے قاعدہ کبریٰ الامور بمقاصدہا، اس کے تحت یعنی کچھ فروعی قواعد، ضمنی قواعد اس کے تحت جو آتے ہیں ان کا جو ہے وہ آئندہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے.